ایک سرسبز جنگل میں جڑواں خرگوش رہتے تھے جن کا نام مونو اور سونو تھا۔ دونوں شکل میں ایک جیسے تھے اور ہمیشہ اکٹھے کھیلتے تھے۔ ان کی دوستی اتنی گہری تھی کہ جنگل کے باقی جانور بھی انہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں دیکھ پاتے تھے۔ ایک دن مونو اور سونو کو باغ میں ایک بڑی گاجر دکھائی دی۔ دونوں نے سوچا کہ یہ گاجر تو کسی بڑے جانور کے لیے ہوگی، مگر ان کی دل میں یہ بھی خواہش جاگی کہ یہ گاجر وہی کھائیں۔ مونو نے کہا، کیوں نہ ہم گاجر کو آدھا آدھا کر لیں؟ سونو مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، دوستوں کی طرح بانٹ لیتے ہیں۔ دونوں نے اپنے دانتوں سے گاجر کو برابر آدھا کیا اور ہنسی خوشی بانٹ کر کھانے لگے۔ جنگل کے باقی جانور انہیں دیکھ کر بولے، یہی ہوتی ہے سچی دوستی جس میں خوشیاں بانٹی جائیں۔ یوں جڑواں خرگوش نے ثابت کر دیا، حقیقی دوستی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ مل بانٹ کر خوشیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ دو چوہے تھے، ایک دوسرے کے بہت گہرے دوست تھے۔ ایک چوہا شہر کی ایک حویلی میں بل بنا کر رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں کے درمیان ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں اور شہر میں فاصلہ بہت تھا، اس لیے وہ کبھی کبھار ہی ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ایک دن جو ملاقات ہوئی تو گاؤں کے چوہے نے اپنے دوست کو شہری چوہے سے کہا، بھائی، ہم دونوں ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، کسی دن میرے گھر تو آئے اور ساتھ کھانا کھائیں۔ شہری چوہے نے اس کی دعوت قبول کر لی اور مقررہ دن وہاں پہنچ گیا۔ گاؤں کا چوہا بہت عزت سے پیش آیا اور اپنے دوست کی خاطر مدارات میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ کھانے میں مٹر، گوشت کے ٹکڑے، آٹا اور پنیر اور میٹھے میں پکے ہوئے سیب کے تازہ ٹکڑے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ شہری چوہا کھاتا رہا اور وہ خود اس کے پاس بیٹھا میٹھی میٹھی باتیں کرتا رہا، اس اندیشے سے کہ کہیں مہمان کو کھانا کم نہ پڑ جائے۔ وہ خود گہیوں کی بالی میں منہ میں لے کر آہستہ آہستہ چباتا رہا۔ جب شہری چوہا کھانا کھا چکا تو اس نے کہا، ارے یار جانی، اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں؟ گاؤں کے چوہے نے کہا، کہو بھائی، ایسی کیا بات ہے؟ شہری چوہے نے کہا کہ تم ایسے خراب اور گندے بل میں کیوں رہتے ہو؟ اس جگہ میں نہ صفائی اور نہ رونق ہے، چاروں طرف پہاڑ، ندی اور نالے ہیں، دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا۔ تم کیوں نہ شہر میں چل کر رہو؟ وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، سرکار دربار ہے، صاف ستھری روشن سڑکیں ہیں اور کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں ہیں۔ آخر یہ 2 دن کی زندگی ہے، جو وقت ہنسی خوشی اور آرام سے گزر جائے وہ غنیمت ہے۔ اب تم میرے ساتھ چلو، دونوں پاس رہیں گے، باقی زندگی آرام سے گزرے گی۔ گاؤں کے چوہے کو اپنے دوست کی باتیں اچھی لگیں اور وہ شہر چلنے پر راضی ہو گیا۔ شام کے وقت چل کر دونوں دوست آدھی رات کے قریب شہر کی اس حویلی میں جا پہنچے جہاں شہری چوہے کا بل تھا۔ حویلی میں ایک ہی دن پہلے بڑی دعوت ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے افسران، تاجر، زمیندار، وڈیرے اور وزیر شریک ہوئے تھے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حویلی کے نوکروں نے اچھے اچھے کھانے کھڑکیوں کے پیچھے چھپا رکھے ہیں۔ شہری چوہے نے اپنے دوست گاؤں کے چوہے کو ریشمی ایرانی قالین پر بٹھایا اور کھڑکیوں کے پیچھے چھپے ہوئے کھانوں میں سے طرح طرح کے کھانے اس کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ مہمان چوہا کھاتا جاتا اور خوش ہو کر کہتا جاتا، واہ یار، کیا مزیدار کھانے ہیں، ایسے کھانے تو میں نے خواب میں بھی نہیں دیکھے تھے۔ ابھی وہ دونوں قالین پر بیٹھے کھانے کے مزید لوٹ ہی ہو رہے تھے کہ یکایک کسی نے دروازہ کھولا۔ دروازے کے کھلنے کی آواز پر دونوں دوست گھبرا گئے اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اتنے میں 2 کتے بھی زور زور سے بھونکنے لگے۔ یہ آواز سن کر گاؤں کا چوہا ایسے گھبرایا کہ اس کے ہوش واس اڑ گئے۔ ابھی وہ دونوں ایک کونے میں دبکے ہوئے تھے کہ بلیوں نے گرجنے کی آواز سنائی دی۔
گاؤں کے چوہے نے گھبرا کر اپنے دوست شہری چوہے سے کہا، اے بھائی، اگر شہر میں ایسا مزہ ہے اور یہ زندگی ہے تو یہ تم کو مبارک ہو، میں تو باز آیا۔ ایسی خوشی سے تو مجھے اپنا گاؤں، اپنا گندا بل اور مٹر کے دانے ہی خوب اچھے لگتے تھے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان رحمت اپنی بیوی زینب اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ رحمت کی زندگی میں سادگی اور محنت کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ دن رات اپنے کھیتوں میں محنت کرتا تاکہ اپنے خاندان کی ضروریات پوری کر سکے۔ ایک دن جب رحمت کھیت میں کام کر رہا تھا، اسے زمین میں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ جب اس نے اسے نکالا تو وہ ایک پرانا سا سکہ تھا۔ رحمت نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور دیکھا کہ یہ سکہ بہت قدیم معلوم ہوتا ہے۔ اس نے اسے اپنے گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب کو دکھایا۔ حکیم صاحب نے بتایا کہ یہ سکہ ایک پراچین زمانے کا ہے اور بہت قیمتی ہو سکتا ہے۔ رحمت نے سوچا کہ شاید یہ سکہ ان کی مشکلات کا حل بن سکتا ہے۔ اس نے شہر جا کر سکے کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ شہر میں ایک ماہر کے پاس جا کر جب اس نے سکہ دکھایا تو ماہر نے بتایا کہ یہ سکہ واقعی بہت قیمتی اور اسے بیچ کر ایک بڑی رقم حاصل کر سکتا ہے۔ رحمت نے سکہ فروخت کیا اور بہت زیادہ پیسے ملے۔ وہ بہت خوش ہوا اور گاؤں میں وہ واپس آ کر اپنے کھیتوں میں نئی ٹیکنالوجی لگا دی، اپنے بچوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کیا اور گاؤں کے لوگوں کی مدد کے لیے ایک اسکول اور کلینک بنوایا۔ وقت گزرتا گیا اور رحمت کے حالات دن بہ دن بہتر ہوتے گئے۔ اس کے بچوں نے بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور شہر میں بڑی نوکریاں حاصل کیں۔ رحمت اور زینب کی زندگی خوشحالی سے بھر گئی۔ ایک دن رحمت نے حکیم صاحب سے ملاقات کی اور ان سے اپنی زندگی کی کہانی بیان کی۔ حکیم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب قسمت کا کھیل ہے، لیکن تمہاری محنت اور نیک نیتی نے بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اخلاقی سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ قسمت ضرور اہم ہے، لیکن اپنی محنت اور نیک نیتی سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ علی ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتا تھا۔ وہ بہت نیک دل اور مددگار لڑکا تھا۔ قصبے کے ہر شخص کے دل میں علی کے لیے خاص جگہ تھی، کیوں نہ کہ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ ایک دن علی کے قصبے میں ایک بہت بوڑھا شخص عبداللہ آیا۔ عبداللہ بہت بیمار تھا اور اس کے پاس نہ کھانے کے پیسے تھے اور نہ ہی رہنے کی جگہ۔ علی نے عبداللہ کو دیکھا اور فوراً اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ علی نے عبداللہ کو اپنے گھر لے آیا، اسے کھانا کھلایا اور آرام کرنے کے لیے بستر دیا۔ علی کے والدین بھی علی کی اس نیکی سے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے عبداللہ کی مدد کرنے میں علی کا ساتھ دیا۔ عبداللہ نے علی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، بیٹا تم بہت نیک دل ہو، اللہ تمہیں اس نیکی کا بدلہ دے گا۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا، دادا ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، یہی انسانیت ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبداللہ کی حالت بہتر ہوتی گئی۔ علی نے اس دوران عبداللہ سے بہت کچھ سیکھا۔ عبداللہ نے علی کو زندگی کی اہم باتیں بتائیں اور نیکی کی اہمیت سکھائی۔ ایک دن عبداللہ نے علی کو ایک صندوق دیا اور کہا، یہ میرے پاس ایک خزانہ ہے جو میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ علی نے حیرت سے پوچھا، خزانہ؟ لیکن دادا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ خزانہ میرے تجربات اور علم کا ہے۔ یہ صندوق تمہیں زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے رہنمائی کرے گا۔
علی نے عبداللہ کے الفاظ کو سنجیدگی سے لیا اور اس کے مشورے کو ہمیشہ یاد رکھا۔ عبداللہ کچھ دن بعد قصبہ چھوڑ کر چلا گیا، لیکن علی کے دل میں اس کی یادیں ہمیشہ زندہ رہیں۔